الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے مکرم کو رات کے قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ کل یہ گفتگو ہوئی کہ سبحان اس کا معنی کیا ہے اور اس کے پڑھنے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے کیا فضائل ہیں، اور پھر یہ کہ حضور علیہ السلام کا جو واقع معراج ہے اس پر معترضین کیا کیا اعتراض کرتے اس کے جوابات ہم دیے۔ اب یہ کلمہ شروع ہو رہا ہے کہ بے عبدہ ہی اپنے بندے کو لے گیا، اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں کہ عبد ہی عبد کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے معنی یاد کریں، جو حکم شرع کے اعتبار سے عبد ہو یعنی کسی کا غلام ہو، اس کو بیچنا اور خریدنا جائز ہو، واضح رہے کہ یہ حکم اس وقت تھا جب دنیا میں غلام بنانے کا رواج تھا، لیکن اسلام نے حکمت سے بتدریج غلامی کا یہ سلسلہ ختم کر دیا اور باقی دنیا میں اب غلام بنانے کا رواج ختم ہو گیا۔ اس معنی کے اعتبار سے اب جو ہے وہ غلام کے معنی میں جو ہے یہ دیکھیں آیت میں بتا دوں، سورہ بقرہ میں 178 نمبر آیت میں کریم اللہ فرماتے العبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے، تو وہاں جو الحر بالحر والعبد بالعبد، تو عبد وہاں جو ہے وہ بندے کے معنی میں نہیں، غلام کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور جیسے من عبادکم ایک جگہ آیا سورہ نور میں کہ جو تمہارے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جگہ جو سورہ نحل میں ابھی پڑھ چکے ہیں ہم کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ کریم مثال بیان فرماتے ایک مملوک غلام کی جس کو کسی چیز پر قدرت نہ ہوتی، یہاں ضرب اللہ عبدا بندہ نہیں بلکہ غلام مراد ہے، ٹھیک ہے۔ عبد کا دوسرا معنی ہے عبادت گزار اور اطاعت گزار، بعض وہ ہیں جو اپنے اختیار کے بغیر اضطراری طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اس معنی کے لحاظ سے ہر چیز اللہ کا عبد ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ رحمان کی عبادت کرنے والے ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں، تو یہاں آتی الرحمن عبدا یعنی اضطراری طور پر، کیونکہ ہر چیز اختیاری طور پہ عبادت نہیں، اس کا معنی آ جائے گا۔ نمبر 3، جو لوگ اپنی اختیار سے اللہ کی غیر کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان کا عبد قرار دے رکھا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، یہ قرآن کا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 17 میں اللہ کریم فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن ہم ان کافروں کو جمع کریں گے اور جن کو یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کہ اللہ فرمائے گا ان بندوں کو، بتوں تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ہاؤلائے جو یہ ام ہم ضلوا سبیلا، خود گمراہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ یعنی بتوں کو پوجنے والے اللہ کو چھوڑ کے، تو یہاں بندے غیر اللہ کی عبادت کریں والے وہ بھی بندے۔ نمبر 4، جو لوگ اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تیسرا معنی چوتھا مانا گیا، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا عبد کہتے ہیں لیکن ان کی عبادت کمزور ہوتی ہے، کمزوریاں اس میں نقص ہوتے ہیں، جیسے سورہ مائدہ نمبر 118 نمبر 5 میں اللہ کریم فرماتا ہے ان تعذب فإنهم عبادک، یا اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کی مغفرت فرماتا ہے فإنك أنت العزيز الحكيم، تو بے شک تو غالب و حکمت والا ہے۔ دوسری آیت سورہ زمر سورہ نمبر 40 نمبر 53 میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے ان بندوں کو سے کہہ دے محبوب جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، حد سے بڑے اللہ کی بندگی میں کمی کی، زیادتی کی، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انہ الغفور الرحیم۔ نمبر 5،
جو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت بہت کامل اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مثالی عبد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے عبد ہونے پر ناز فرماتا ہے اور فخر فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ ان کا ذکر سورہ حجر آیت نمبر 42 اور سورہ نمبر 15 میں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان، جو ہے ابلیس، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اس کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ والے جس کو ہم کہتے ہیں انبیاء اولیاء، ٹھیک ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو ہم نے پڑھا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو یہاں عبد سے یہ 5 عبد مراد ہے۔ ہم جو لوگوں سے لڑتے ہیں کہ بھائی دیکھیں حضور علیہ السلام وہ بشر ہیں، انسان ہیں، عبد ہے، لیکن آپ عبد تو مختلف قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ نہیں کہ ہمارے جیسے، آپ ذرا بات سوچ سمجھ کے کریں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن یہ بھی کہہ دیا کریں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے عشاء کی نماز میں یہ آیت نمبر 25 سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 63 پڑھا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم عذاب کان غراما انہا ساتھ مستقر۔ تو یہ اللہ کے جو یہاں سورہ نور کی سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے، تو یہاں سے جو اللہ کے بندوں کے جو اوصاف کہ یہاں اللہ کریم نے اپنے بندوں کی یہ تعریف کی کہ میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، تو اس میں ان بندوں کے اوصاف میں اس کائنات میں جتنے مخلوق آئے سب سے پہلے ہمارے نبی ہیں۔ جتنے صفات بیان ہوئے نا اکمل طریقے سے وہ ہمارے حضور کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وہ ہے، کیونکہ اللہ نے بتا وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ایسے نہیں کرتے، یہ کامل اکمل بندے ہیں، اور جو سر فہرست ہمارے حضور ہیں۔ تو آپ کوئی بولے کہ اب بندہ نہیں ہے، کوئی عبد نہیں ہے، تو اب ہرے آپ تو بندے کے اقسام بھی، تو بندہ تو بھی ہے جو شیطان کو پوج رہا ہے، بندہ تو بھی ہے جو بتوں کو پوج رہا ہے، بندہ تو وہ بھی ہے، تو آپ کیسے بندے کی بات کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام وہ ایسے بندے ہیں کہ جہاں عبد کا ذکر ہے تو کائنات میں سر فہرست حضور ہوں گے، حضور کا ثانی اس میں نہیں ہے، بندگی میں، اللہ کے بندگی میں حضور کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ کریم کو اپنا حضور علیہ السلام کو اللہ کریم کو یہ پسند تھا اپنا بندہ کہنا، میرا بندہ۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے کامل عبد ہیں، لیکن پیارے آقا دو جہان کامل ترین عبد اور محبوب ترین عبد ہیں۔ یاد رکھیں، باتوں کو ذرا کرتے وقت سیکھا کریں کہ کس قسم کی بات یہ انسان کر رہا ہے، ہمارے طرح، ارے تمہیں پتہ نہیں، ناک صف کرنے کا طریقہ آتا نہیں ہو اور بولتے حضور ہمارے طرح۔ یوں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی ہے نہیں، بات کرنا بڑا وہ آ گیا۔ اس آیت میں رب کریم نے فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے عبد کو رات کے ایک قلیل وقت میں لے گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ سبحان الذی اسری برسولی، ایسے کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول مانے مرسل بھیجا ہوا، اور عبد وہ جو بندوں کے طرف سے اللہ کے پاس جائے اور اللہ کی بندگی کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس آنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ذکر ہے، تو اس لیے عبد ہو۔ اور یہ اس ایسے بڑا معجزہ تھا کہ لوگ پھسل سکتے تھے حضور کے بارے میں، عقیدہ ان کا پھسل سکتا، تو اللہ نے فرمایا نا ہے تو میرا بندہ، یہ عقیدہ رکھو کہ ہے اللہ کی مخلوق، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا، اور اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ عقیدہ رکھو۔ آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم سورہ ال عمران آیت نمبر 39 سورہ نمبر 3 میں فرمایا ان اللہ یبشرک، یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے بے یحییٰ، کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔
مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، وہ ایسے ہوگا جو ایک کلمے کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سردار ہوں گے، عورتوں سے انتہائی بچنے والا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا اور حضور علیہ السلام کو عبد کہا۔ تو کوئی بولے گا کہ بھائی سید بڑا لقب ہے، عبد جو ہے بندہ چھوٹا لقب ہے۔ اس کا جواب سنیے، اس کا جواب یہ ہے کہ سیادت، سلطنت اور مالکیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجازن ہوگا، ورنہ بندے کی ایسی صفت جو اس کی حقیقی صفت ہو۔ اچھا، اور بندہ جو ہے، بندہ یہ انسان کی اپنی صفت ہے، حقیقی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی صفت عبد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندے کی اوریجنل صفت ہے، اپنی صفت ہے، عبدیت ہے۔ تو وہ صرف حضور علیہ السلام کو اس صفت سے یاد کیا جو اس کی اپنی صفت ہے، ٹھیک ہے نا، عبدیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی صفت سے جو اس کے مجاز نہ ہو، حقیقت ہو، اور مجاز و مستعار وصف کے ساتھ ذکر نہ کیا، اور فضیلت حقیقی وصف ہے اور مجاز و مستعار وصف میں وہ صفت نہیں، اس لیے عبدہ عبدہی یہ فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عبد نہیں فرمایا، عبدہ فرمایا، اللہ کا بندہ، صرف بندہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ ہمارے دعوے ہوتے ہیں آج ہم اللہ کے بندے ہیں، ضروری نہیں کہ دعویٰ سچا ہو، ہر دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ کمال تو یہ کہ اللہ کہہ دے میرا بندہ ہے۔ اب جب ہم قرآن میں پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر تو وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دعویٰ تو ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں ہمارے اعمال، اب دیکھیں میں ایک مثال دے دوں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، جب سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 67 میں، کہ میرے بندے اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ ہمارے اندر دونوں مادے پائے جاتے ہیں، ہم کبھی اسراف کرتے ہیں تو کبھی بخل کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، میرے بندے تو نہیں کرتے لہذا ہم جھوٹے ہوئے نا۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے اسی صورت میں آیت نمبر 72 میں کہ میرے بندے نہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں، نہ جھوٹ کے اور گندے مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ کی گواہیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹے کے مجلس میں بھی جا کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہوں، جب انہیں قرآن کے ذریعے درس دیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو اندھے بہرے نہیں گزرتے بلکہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو ہم سنتے ہیں، ہمارے دعوے تو ہیں ہم اللہ کے بندے، لیکن اس میں ہزاروں کوتاہیاں ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور حضور وہ بندے ہیں جو دوسروں کے لیے اس کائنات میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، کہ اگر کسی کو کامیابی چاہیے تو اسوہ حسنہ میرے نبی کو دیکھے، کہ وہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات میں کوئی دوسری ہستی یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے زندگی میں کامیاب ترین نمونہ پایا جائے، تو یہ ایسے بندے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے تیسری وجہ کہ صرف محض عبد نہیں فرمایا بلکہ اپنا بندہ فرمایا، عبدو، اس کا بندہ، یعنی اللہ نے فرمایا میرا بندہ، یعنی اس کا بندہ۔ اب تو دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن کامل عبد وہ ہے جس کو اللہ خود فرما دے یہ میرا بندہ ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ہے کامل بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر فرمایا اپنے طرف اضافت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کاف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 1 میں، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اس کتاب میں بھی کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اپنے بندے پر علی عبدہ، وہاں سورہ نمبر 2 میں پارہ نمبر 1 پہ آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو اپنے بندے پر ہم نے جو قرآن نازل کیا، اگر تم اس میں شک کرتے تو تم بھی ایسے بنا کے لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سورہ یونس میں ہے، پھر سورہ ہود میں بھی ہے، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اسی میں 88 نمبر پہ آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، یہ کل میں نے حوالہ دیا تھا سورہ زمر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 36. ہاں کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ کے ذات پر جو بھی توکل کرے اللہ فرماتے مجھ کے لیے کافی ہوں. سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 پارہ نمبر 28. ہاں سیکنڈ لاسٹ سورت ہے سورہ طلاق. تو حضور علیہ السلام نے جیسے اللہ پر بھروسہ، کائنات میں کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرا، اللہ تعالیٰ آپ کو لے گیا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اعراف میں 143 نمبر میں، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے، حضور موسیٰ علیہ السلام خود گئے اور کوئی طور پر. اللہ کریم نے فرمایا آپ نے جلدی کیوں کی؟ غالباً سورہ طٰہٰ میں 84 نمبر آئے تھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ میں اسی لیے جلدی آیا لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے اور میرے امت میں. اور اللہ تعالیٰ خود جبریل کو بھیجتا ہے حضور کے بارے میں، حضور کو فرماتا ہے اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں جلدی جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے غلاموں کو یہ شرف بخشا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا اللہ انہیں یہ اتنا دے گا سورہ لیل میں کہ یہ راضی ہو جائے. لیرضا، یہ صدیق اکبر کی شان ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی، صافات آیت 99. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کے طرف جانے والا ہوں، خود جا رہا ہے. اور جب حضور کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آج خود گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج خود گئے. پیارے عقائد و جان کو اللہ تعالیٰ لے جانے والا تھا اور وہی لانے والا تھا. اور ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد اور شیخ عمر بن حسین رحمہ اللہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے شیخ سلمان انصاری سے سنا کہ جب پیارے عقائد و جہان بلند درجات اور عظیم مراتب پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کی طرف وحی کی یا محمد علیہ السلام تم کس کی وجہ سے تم یہ بلندی عطا کی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا اے میرے رب کیونکہ تو نے میرے عبد ہونے کو اپنے طرف منسوب فرمایا کہ مجھے اپنا بندہ کہا تو اس لیے اتنا بڑا مقام دیا اور مجھے اپنے عبادت گزار قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو یاد رکھو حضور علیہ السلام کی عبدیت کائنات میں اس میں کسی دوسرے فرد میں نہیں ہے. تو یہ کوئی نہ کہے کہ حضور کے تعریف میں حضور وہ ہیں کہ اس کا ثانی نہیں ہے، بس یہ عقیدہ رکھو. اب ہم تو انتہائی گناہگار، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا کہ صحابہ کے بعد جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے نا صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. اولیاء اللہ بڑے بڑے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ غریب نواز ہیں، یہاں داتا محمد بڑے بڑے ولی ہیں، لیکن صحابہ سے ان کا کوئی مناسبت نہیں ہے. تو حضور وہ ہستی ہیں کہ انبیاء میں بھی اس کا ثانی نہیں ہے، حضور کا ثانی نہیں ہے. اللہ یہ صفت جو اس کے اندر ہے، صفات ہوں گے، اس کی صفت بھی عبد ہے، ہم بھی عبد ہیں، لیکن زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، یاد رکھو. تو آگے انشاءاللہ اب مسجد اقصی کے بارے میں بات کریں گے. کیوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ واقعہ آہستہ آہستہ چلے گا اور سننے والے اور یہاں پہ آنے والے واقعہ معراج سے کہ ہمارے نبی کو کتنا بڑا معجزہ ہوا. تو اس نبی سے محبت کر کے اس کی شریعت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے پھر اسی نبی کے قدموں میں انشاءاللہ محشور ہوں گے بروز محشر. وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین.